أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن وہی دم کتا ہے، ابتر ہے، دم کتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کا پس منظر اور اترنے کا کارن، بیک گراؤنڈ اس طور پر ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا تو آپ کی 4 بیٹیاں اور ایک لڑکا پیدا ہوا۔ الحمدللہ چاروں بیٹیاں زندہ رہی اور ایک لڑکا جن کا نام قاسم، ان کا انتقال ہو چکا بچپن ہی میں۔ تو کفار مکہ خوشیاں منانے لگے اور کودتے ہوئے ناچتے ہوئے وہ یوں کہنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی، کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا نام بھی مٹ جائے گا، کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا۔ اس میں خوشیاں منانے میں خاص طور پر قریش کے سردار، کفار مکہ کے سردار عاص ابن وائل، یہ بھی خاص طور پر اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ عرب کا دستور عام طور پر یہی تھا کہ جس کے گھر بھی لڑکی پیدا ہوتی تو لوگ اس کو بد نصیب کہتے تھے۔ وہ منہ چھپائے ہوئے پھرتا تھا اور لوگ کہتے تو وہ یوں کہتا کہ میں کیا کرتا یار، میرے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی، اور اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اور جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو لوگ اس کو خوش نصیب سمجھتے اور کہتے کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، اب اس کی نسل آگے چلے گی۔ اس اعتبار سے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات کہنے لگے کہ اب ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جواب میں اس سورہ شریفہ کو نازل فرمایا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گھسی تاری ہو جاتی، بے ہوشی ہو جاتی۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک بے ہوشی طاری ہو گئی تو ہوش میں جب آئے تو آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے انعامات سے نوازا ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر کے سنائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کا ترجمہ ہوتا ہے خیر کثیر کا، یعنی بہت ساری بھلائی، یہ عام ترجمہ ہے۔
کوثر کا ایک عام ترجمہ جو مشہور ہے وہ حوض کوثر کا ترجمہ ہے. یہ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو لایا جائے گا. ہر نبی کا ایک اپنا حوض ہوگا، ہر نبی کا، جو اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. اور یہ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے. کل میدان محشر میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ 2 پڑنالے لٹکائے جائیں گے، ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا. اس میں سے پانی گرے گا، میدان محشر میں ایک حوض بنایا جائے گا. وہ نہر سے پانی آئے گا میدان محشر میں، اور وہ پانی حوض میں گرے گا. وہ حوض کی شکل ایسی کہ آج تک کسی نے دیکھی نہیں. اس کا پانی اتنا صاف کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، صاف و شفاف پانی ہوگا. ایک مرتبہ کوئی بندہ وہ پانی پی لے گا، اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت میں تو پانی ملے گا، مشروبات بہترین ہوں گے، تو کیا کرے گا؟ تو کہاں وہ پیے گا اپنی لذت کے لیے، لیکن پیاس نہیں ہوگی. اور اس پر اتنے زیادہ قطرے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، اتنے زیادہ قطرے اس حوض پر ہوں گے جس سے لوگ پانی پئیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کی تفصیل میں یہی ذکر کیا، اتدرون ما الکوثر، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ اس وقت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں امتیوں کو پانی پلائیں گے. صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ہوں گے، آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کالے گھوڑے ہو سارے کے سارے، اس میں اگر ان کے پیر سفید ہو تو آپ پہچانیں گے کہ نہیں پہچان پائیں گے؟ تو کہا بالکل پہچان لیں گے. تو کہ میں اپنی امتیوں کو اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے وضو کی وجہ سے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب بھی وضو کرتے تھے تو اپنی آستینوں کو بہت اوپر چڑھا دیتے تھے، اس لیے کہ یہ عضو زیادہ چمکتا رہے. اور اپنی پنڈلیوں سے اوپر تک وہ اپنے پیروں کو دھویا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن یہ چمکے تو میرے نبی مجھے پہچان لے. اس لیے وضو کے وقت بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ کل قیامت کے دن میری پہچان کا ذریعہ ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو پہچانے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن کچھ بندے جن کو فرشتے دور کر دیں گے، نہر کا پانی نہیں ملے گا. میں کہوں گا میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں. تو فرشتے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا 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 ہے. اب اس میں تفصیل ہے کہ کون کون سے لوگ نکالے جائیں گے. نمبر 1، منافقین لوگ، کہ جو ظاہر میں تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں. بدعتی لوگ، کہ اسلام میں ایسی چیزوں کو داخل کرنا جس کی اسلام میں جگہ نہیں. نمبر 3، فاسق و فاجر، کہ جو اتنے ایسے گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ لوگ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جائیں. ایسے لوگ، ان کو کل حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں،
موت کا ٹھکانہ نہیں ہے، جب بھی موقع ملے کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لیں تاکہ حوض کوثر سے محروم نہ رہیں۔ اور فسق و فجور سے بچتے رہیں، اور دعا میں یہ جملہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اعمال سے بچا لے جو حوض کوثر سے مجھے دور کر دیں، ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے کہ جو میرے نبی کے ہاتھوں مجھے پانی پینا ہے تو اس سے میں محروم نہ کر دیا جاؤں، تو مجھے بچائے رکھنا۔ یہ معمولی جملہ ہے، بولتے رہیں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہ آپ کا انعام ہے۔ اب انعام پر شکریہ ادا کرنے کی بات ہے، فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کیجیے۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک نماز کا اور ایک قربانی کا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں کہ جس کے ہم لائق نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت، ہم گنہگار ہیں اس کے باوجود نیند آ جاتی ہے، ہم گنہگار ہیں اس کے باوجود وقت پر کھانا مل جاتا ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ ایک شکریہ ہوتا ہے زبانی اور ایک شکریہ ہوتا ہے نماز کے ذریعے، اس کی نعمتوں کے صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے ذریعے۔ تو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، دکھلاوے کی نہیں، منافقین کی طرح نہیں کہ کوئی دیکھے تو اچھی ورنہ جیسی ویسی نماز پڑھ لیں۔ عبداللہ طاہر خراسان کا جب وہ گورنر بنایا گیا، عبداللہ طاہر، تو گورنر بنانے کے کچھ مدت بعد ایک لوہار وہاں رہتا تھا، تو اس نے اپنی روزی روٹی کے لیے سفر کا ارادہ کیا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ تو چند دنوں کے لیے وہ لوہار دوسری جگہ چلا گیا اپنی روزی روٹی کی تلاش میں۔ وہ جب گیا تو ان دنوں عبداللہ طاہر نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا شہر ہے، اس کے دروازوں پر بڑے مضبوط بنا دیے جائے تاکہ لاک کر دیے جائے دروازے، تاکہ چوری سے ہمارا شہر محفوظ رہے۔ اب جس وقت اس نے یہ دروازے کا کام چل رہا تھا، اسی وقت چند چور پکڑے گئے رات کے وقت میں۔ جو پولیس تعینات تھی انہوں نے چوروں کو پکڑا، لیکن ایک چور بھاگ گیا۔ اسی دوران یہ لوہار اپنے سفر سے واپس آ رہا تھا چند دنوں کے بعد، تو ان کو پتا چلا یہ تو بادشاہ کو بھی معلوم ہے کہ چور پکڑے گئے ہیں، لیکن اگر ایک چور بھاگ گیا ہے، اگر اس کو نہیں پکڑا گیا تو بادشاہ کے یہاں بدنامی ہوگی، چلو یہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں۔ تو بے قصور اس کو بھی چوروں کے ساتھ شامل کر دیا، ایک بھاگ گیا تھا اس کی جگہ پر۔ بادشاہ نے ان کو قید کر دیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے چور پکڑے گئے، کوئی سنوائی نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو وہ لوہار بھی اندر بند ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں چور ہوں کہ نہیں ہوں، اب میں اپنے رب سے کہتا ہوں۔ تو یہ لوہار جب جیل میں بند ہوا تو اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گر گیا، اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ، کوئی میرا ثبوت نہیں ہے کہ میں چور نہیں، تیری ذات کے علاوہ تو میری مدد کر دے۔ بادشاہ کو خواب آیا کہ اس کا جو تخت ہے، تخت، 4 لوگ اس کو پلٹ رہے ہیں، تو اس کی آنکھ کھل گئی، تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، نے پھر سو گیا۔ سویا کہ پھر خواب آیا کہ 4 آدمی تخت کو پلٹ رہے ہیں،
پھر سو گیا. اسی طرح 4 مرتبہ اس کو یہ خواب آیا. تو اچانک وہ اٹھ گیا, جیلر کو بلایا اور پوچھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بے قصور آدمی ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہے؟ کہا کہ ویسا تو معلوم نہیں ہے کہ کسی بے قصور پر ظلم کیا جا رہا ہے, لیکن اتنا ہے کہ جیل میں ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب سے رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے. کہا کہ اس کو بلایا جائے. اس کو بلایا گیا, تحقیق کی گئی کہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ میں بے قصور ہوں. پورا واقعہ اپنا سنا دیا کہ میں تو سفر میں گیا تھا روزی روٹی کے. تو کہا کہ اللہ کے بندے, بس تیری آہ اس خدا نے سن لی ہے, میری بات سن, 3 باتیں میری طرف سے ہیں, قبول کر لے. کہا کہ بول لیے. کہا کہ پہلے نمبر پر تو مجھے معاف کر دے. تو کہ کر دیا. 1000 درہم تجھے ہدیہ دیتا ہوں, وہ لے لے. تو کہ لے لیے. تیسری بات, جب بھی تجھے کوئی ضرورت پڑے میرے دروازے پر دستک دے دینا, تیری پکار سنی جائے گی. کہا کہ یہ نہیں ہوگا. کہا کہ ایسا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں تیرے پاس کیوں آؤں؟ میرا خدا, میرا اللہ وہ ہیں کہ میں جب سجدے میں اس کو میں نے پکارا تھا, ایک بادشاہ کے تخت کو پلٹ دیا, تو ایسے خدا کو چھوڑ کر تیرے در پر میں کیوں آؤں؟ مجھے تو وہی خدا منظور ہے کہ میں تو اپنے جگہ کام کرتا تھا, نہ سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں تیرے تخت کو پلٹ دیا گیا, تو اس خدا کے پاس میں کیوں نہ جاؤں؟ کہا کہ ٹھیک ہے. تو نماز بندہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے پڑھے. فصلی لربک, وہ نماز پڑھے اپنے رب کے لیے. وانحر, اور قربانی کرے. چلو نماز کے ساتھ قربانی کا کیا جوڑ, کیا تعلق, اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو کہا کفار مکہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے مورتیوں کے نام پر. تو اسلام نے اس بات کو وضاحت کے اس لیے بیان کیا کہ آپ جانور بھی ذبح کرو اپنے رب کے لیے. وانحر, تو اسی لیے یہ قربانی کا حکم ہوا کہ آپ کسی اور کے نام پر ذبح نہیں. اسی لیے جانور پر اگر کوئی اللہ کے علاوہ نام لے لیتا ہے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے, جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فلاں کے نام پر ذبح کروں, بالکل نہیں, حرام ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور بھی حرام ہے. اگر بھول سے چھوٹ گیا تو ٹھیک مسئلہ ہے. اس پر تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ ہر مومن کے دل میں بسم اللہ ہے, لیکن اگر کوئی غفلت میں چھوڑ دی, بھول سے یاد نہیں رہا. لیکن ہمارے یہاں تو عامتاً یہی ہے کہ گٹکا چباتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں تمباکو وغیرہ, وہ ذبح کر رہا ہے, اتنا بڑا فریضہ اس کو ادا کر رہا ہے. ونحر, جس کو اللہ کے نام سے, اور وہ مرغیاں بھی کاٹتے ہیں, وہ جانور بھی کاٹتے ہیں, اس پر کوئی تفتیش نہیں ہوتی, تاکہ حرام رزق سینوں میں پہنچ رہا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تفتیش کریں. ونحر, اپنے رب کے لیے ذبح ہونا چاہیے. تو جب گوشت کھا رہے ہیں تو اس کی تحقیق ضروری ہے. ونحر, اپنے پروردگار کے لیے. تو یہ دوسری چیز کہ یہ حکم دیا گیا کہ آپ جانور کو ذبح کریں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ذبح کریں. ان شانئک ھو الابتر. اب یہ تیسری بات کہ بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر ہے, اس کی نسل نہیں چلے گی, اس کی نسل ختم ہو جائے گی. عاص ابن وائل کو کوئی جانتا بھی نہیں, یہ تو برائی کے ساتھ آج لوگ اس کا نام لے رہے ہیں, اور اس پر وہ اس کا اس قدر مقام تھا مکہ میں کہ لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ اب اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. عاص ابن وائل کا. آج بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ لوگ ایسا کہتے ہیں اب کبھی یہ غروب نہیں ہو سکتا. اس کا ویلیو بہت ہے. آج ہم بھی اپنی زبانوں سے بولتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے مقام پر پہنچ چکا ہے. تو اس کا اس طرح اس وقت تھا ان نشا کے عاص ابن وائل کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. لوگ اتنا مقام اتنا بڑا تھا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان نشا نیاکا هو الابتر, آپ کا دشمن وہ ابتر ہے, اس کی دم کٹنگ ہے, اس کی آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس کی نسل کہاں ہے. رہا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کہ قیامت میں تو ہے ہی ہے حوض کوثر,
قیامت کے بعد بھی آپ کا نام جاری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی کونا ایسا خالی نہیں کہ جس وقت کسی بھی وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جاتا۔ کہیں کسی جگہ پر فجر ہے تو کہیں ظہر، کہیں عصر تو کہیں مغرب تو کہیں عشاء، ہر وقت یہ نمازوں کا وقت پھرتا رہتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ ہر وقت اس کا نام روئے زمین پر باقی ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی دم کتا ہے۔ تو یہ سبق ملے اس صورت میں کہ اگر تم اپنے پروردگار کے لیے کچھ کرتے ہو تو پروردگار آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ اسی کے لیے نماز پڑھیں، اسی کے لیے قربانی کریں، بس آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا اور آپ کا پروردگار آپ کی مدد کرے گا۔ یہ سورۃ شریفہ میں سبق دیا گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصلی، تو اس کے بدلے میں فصلی، آپ نماز پڑھیے۔ کس کے لیے؟ لربک، اپنے پروردگار کے لیے۔ وانحر، اور قربانی بھی کیجیے اپنے پروردگار کے لیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی دم کتا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ لا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری اخروی دنیاوی ضرورتیں پوری فرما دے۔ مولا کریم یہ رمضان مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم ہمارے لیے یہ رمضان آخری مہینہ نہ ہو۔ مولا کریم اگر تیری تقدیر میں یہ آخری مہینہ ہے تو مولا کریم ہمیں مغفرت سے محروم نہ کرنا۔ مولا کریم تو ایسا رب ہے کہ تو نے خود
اپنی رحمت کے ساتھ اس بات کو جوڑا ان رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مولا کریم تو نے رحمت مغفرت کرنا تھا، اسی لیے تو مولا کریم تو نے رحمت کے عنوان سے آیتوں کا نزول کیا۔ مولا کریم گنہگار ہوں گے تو تیری رحمت کا اندازہ ہوگا کہ تو کون کریم ہے۔ مولا کریم ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین اساتذہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اصولیین فروعیین قریبی بعیدی رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ مولا وہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال ہمیں حوض کوثر سے دور کر دیں، حوض کوثر سے محرومی کا سبب بنے، ایسے اعمال سے حفاظت فرما۔ مولا کریم وہ اعمال کی توفیق عطا فرما جو حوض کوثر کا پانی پینے کا ذریعہ بن جائے۔ مولا کریم کتنی ساری نعمتیں آپ کی ایسی ہیں جس کے ہم لائق نہیں ہیں۔ یقیناً مولا کریم اگر تیری عبادتیں ہو رہی ہے وہ تیری ہی توفیق سے، تیرے ہی فضل و کرم سے، ورنہ یہ عبادتیں ایک پانی کا گھونٹ کا حساب بھی نہیں دے سکتی۔ مولا کریم تو ہی معاف کر دے، تو معاف کر دے، تیرا کرم شامل حال فرما دے۔ مولا کریم ہدایت سے محروم نہ کرنا، ہدایت سے محروم نہ کرنا۔ مولا ہدایت ملے تو اس کے بعد محروم نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مولا کریم ارتداد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ مولا اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے، ہماری حفاظت فرما لے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما لے۔ مولا کریم گھروں میں وہ اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری نسلیں ارتداد سے بچ جائے، مسجدوں میں وہ پیغام ملے جس سے نسلیں ارتداد سے بچ جائے، ہمارے بازاروں میں، ہماری سماج میں، ہماری تجارتوں میں وہ پیغام پہنچے، ہماری شادیوں میں وہ پیغام پہنچے جس سے نسلیں ارتداد سے محفوظ ہو جائیں۔ مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ مولا کریم ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما دے، ان کی خدمتیں قبول فرما لے۔ مولا کریم ان کی اپنے اولادوں کی صحیح معنی میں تربیت کی توفیق عطا فرما، ہر لمحہ اولاد کو صحیح معنوں میں سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی ماں بہنیں اولاد کی حفاظت کر سکتی ہے، یہی وہ ذریعہ ہے کہ جن کی وجہ سے گھروں میں دین داخل ہو سکتا ہے۔ مولا کریم ان کو اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ایک ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کو ولی بھی بنا سکتی ہے۔ مولا کریم انہی ماؤں کو صحیح طرح تربیت کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے تو ماں باپ والدین کو اور خصوصاً اپنی ماؤں کو اس بارے میں فکر مند بنا دے۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں، حاضرین میں جو بھی آپ کے نیک بندے معتکفین حضرات ہیں، مولا کریم ان کے آمین پر یہ دعائیں قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔